سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کی کجروی، غلط روش اور ان کے ایک غلط قسم کے چال چلن طور طریقوں کا ذکر کر کے اس پہ آنے والی سزا اور گرفت کا ذکر کیا، اور ہمیں امت مسلمہ کو اس پر متنبہ کیا کہ خیال کرنا ایسی غلط عادتیں، غلط روش تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان کے کچھ پرانے یہودی جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے تھے، ان کے تذکرے ہوئے، ان کی غلط رویوں کا ذکر کیا گیا۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کونین جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آس پاس کے جو یہودی تھے، اور بالخصوص ان کے جو مذہبی رہنما تھے، ان کی غلط روش کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر دین کو بدل دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب، جو تورات ان کو دی تھی، اس کے احکامات کو صرف اس لیے بدل دیتے کہ جو ان کے پاس مسئلہ معلوم کرنے آتا وہ ان کو کوئی نذرانہ دے دیا کرتا، کوئی ہدیہ دے دیا کرتا، تو دنیا کے عارضی مال کی خاطر یہ دین کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ یہ غلط رویہ، غلط روش اس قدر گھنونی اور افسوسناک تھی کہ اللہ پاک نے اس پہ متنبہ کیا امت مسلمہ کو۔ دیکھنا، دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا اس ہمیشہ رہنے والی دنیا کو، ہمیشہ رہنے والی آخرت کو اس عارضی دنیا کے بدلے میں برباد نہ کر لینا، اس کا خیال کرنا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ،
ان کے بعد کچھ ایسے لوگ خلف بنے۔ عربی زبان میں خلف خلیفہ سے ہے، جو نائب ہو، جانشین ہو، لیکن نائب اور جانشین دو طرح کے ہوتے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے اصل کی طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو طریقہ اصل ان کو دے کے گیا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، یعنی اچھا جانشین۔ اس کو عربی زبان میں خلف کہتے ہیں، لام پہ زبر کے ساتھ، خلف۔ اور جو اچھا جانشین ثابت نہ ہو بلکہ برا جانشین ثابت ہو، اپنے اصل کے وفادار نہ ہو، اس کے ساتھ غداری کرے، اس کو عربی زبان میں خلف کہتے ہیں، لام کے سکون کے ساتھ خلف، جو لفظ یہاں پر ہے خلف۔ ہماری اردو زبان میں بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سپوت، ایک ہے کپوت۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ماشاءاللہ جو ہے وہ ہیرو، ہمارا فوج کا ہمارا بھائی، وہ بڑا وطن کا سپوت ہے، یعنی اس نے وطن کے لیے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا۔ اور جو کوئی اپنے والد کا، اپنے وطن کا، اپنے علاقے کا اچھا فرد ثابت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بڑا کپوت ہے۔ میرے محترم دوستو، عربی زبان میں بھی خلف اور خلف کا یہی فرق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خلف کا لفظ استعمال کیا، ان کے بعد ان کے جانشین کچھ ایسے نااہل اور نالائق لوگ بنے، ورث الکتاب، جن کو کتاب وراثت میں مل گئی، یعنی تورات ان کو وہ نسل در نسل چلی آ رہی تھی، وراثت میں مل گئی، اس کے لیے انہوں نے کوئی محنت، کوئی تگ و دو نہیں کی، اب بن گئے جناب مذہبی رہنما۔ اب کیا کرنے لگے؟ یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لینے لگے اس ادنا کا سامان۔ ادنا دنیا، یہ گھٹیا کو کہا جاتا ہے، اور عرض سامان یا مال، لیکن چونکہ یہ عارضی ہوتا ہے اس لیے اس کو عرض کا لفظ دیا گیا۔ تو ایک تو دنیا گھٹیا ہے، دوسرا عارضی ہے۔ ایک چیز بہت اعلیٰ ہو، عارضی ہو، پھر بھی وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن ایک چیز عارضی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹیا بھی ہو، تو میرے عزیز دوستو پھر کون عقل مند ہے جو اس کو پسند کرے گا؟ بندہ عارضی چیز بھی لیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کوئی اچھی چیز لیں، چاہے 2-4 دن کے لیے لیں، اچھی چیز لے لیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے، ان کے کم بخت، ان کی عقل ماری گئی کہ گھٹیا اور عارضی چیز لے لی اور اللہ کی رضا اور آخرت کو انہوں نے چھوڑ دی۔ اور اس پر ان کی جرت یہ کہ ایسا گھنونا کام کر کے کہا کرتے تھے سیغفر لنا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اچھا یہ بات بھی یہاں تک ٹھیک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ انسان گزشتہ پہ شرمندہ ہو، جو غلطی پہلے ہوئی ہے اس پہ نادم ہو، اور دوسرا آئندہ کے لیے وہ غلطی نہ دہرانے کا عزم ہو۔ تو ظاہر ہے اس کا نام توبہ ہے، اور توبہ کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا رویہ یہ تھا کہ زبان سے تو کہتے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر اسی طرح کا مال پیش کیا جاتا تو پھر اس کو لے لیتے، یعنی اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ڈگر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور گناہ کرتے کرتے بھی یہ توقع رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایسی توبہ یا ایسی امید جو ہے یہ تو جرأت اور جسارت کہلاتی ہے، یہ ندامت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب،
کیا ان سے کتاب میں پہلے یہ میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق صرف وہی بات کریں گے جو حق ہوگی، حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہی چیز انہوں نے اس کتاب میں پڑھی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی صورتحال یہ کہ حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیتے ہیں، حلال کو چھوڑ کے حرام لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی صورتحال یہ کہ صحیح مسئلہ بتانے کی بجائے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہترین ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ دنیا اگر بنے گی تو آخرت میں بگاڑ آئے گا، اور اگر آخرت بنے گی تو دنیا میں بگاڑ آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کی دنیا بھی بنتی چلی جائے اور آخرت بھی بنتی چلی جائے، الا ماشاء اللہ، کہیں اکا دکا اس کی مثال ہوگی، ورنہ عموماً یہی جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آئے گا، اور جس کی دنیا بنے گی اس کی آخرت میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آئے گا۔ اب عقل مند انسان وہ ہے کہ جو پائیدار، بہتر اور اعلیٰ ترین چیز کو بنا لے، اور ناپائیدار، ہلکی اور گھٹیا اگر خراب بھی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کر لے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ آج ہماری آخرت برباد نہ ہو، دنیا اگر اس میں نقصان ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو گوارا کر لیں، برداشت کر لیں، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر سہ جائے، تو اللہ پاک فرماتے یہ بہترین چیز ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دنیا بہتر نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا اتنی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما۔ تمسک، یمسک کہتے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے، یعنی کتاب صرف پڑھی نہیں، کتاب صرف اٹھائی نہیں ہے۔ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور آج کے حالات میں اگر ہم اس کو لیں تو کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن کریم کو صرف انہوں نے بخشش کی کتاب نہیں بنایا، مردے بخشوانے والی، دھوکے پلانے والی کتاب نہیں بنایا، بلکہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما۔ یمسکون، اس کتاب پہ عمل پیرا ہوئے، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ جہاں حافظ کی فضیلت بیان کی گئی وہاں یہ دو شرطیں بھی لگائی گئیں کہ قرآن میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال مانے، جو حرام ہے اس کو حرام مانے۔ اب آج کے دور میں ہم ذرا جائزہ لیں، قرآن کریم کو ہم نے کہاں تک مضبوطی سے تھاما؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے، کسی کو دوسرے پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تاجر اپنی تجارت کا جائزہ لے، عدالت اپنی عدالت کا جائزہ لے، حکومت اپنی حکمرانی کا جائزہ لے، پبلک اپنے جو ہے وہ عوام الناس کے جو مسائل ہیں ان کا جائزہ لے۔ یعنی ہر فرد اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو کہاں تک تھاما ہوا ہے، اور پھر کتاب اللہ میں تورات ہو یا قرآن کریم ہو، ڈھیروں احکامات ہیں، ڈھیروں احکامات ہیں۔ اس میں سے خاص طور پہ ایک حکم کا ذکر کیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کو یا تورات کو، اللہ کے پیغام کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور پھر اس میں نماز کو قائم کرتے ہیں، خاص طور پہ نماز کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے مصلح لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہاں میرے عزیز دوستو غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے صالحین نہیں فرمایا بلکہ مصلحین فرمایا۔
ایک ہوتا ہے بندہ صالح ہے، نیک ہے، ایک ہوتا ہے مصلح، اصلاح کرنے والا۔ تو نیک لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، اصلاح کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ تو جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ایسی صورت میں بھی ہم پہ ہلاکت آ سکتی ہے کہ ہمارے اندر صالح لوگ موجود ہوں، نیک لوگ موجود ہوں، پھر بھی ہم برباد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مفہوم اس کا یوں ہے کہ بالکل جب خباثت، بے حیائی، حرام کاری، گندگی غالب آ جائے گی تو نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاکت آئے گی۔ نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہلاکت آئے گی، لیکن مصلح، اصلاح کرنے والے اگر موجود ہیں تو جب تک یہ اصلاح کرنے والے موجود ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مصلح لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو صرف صالح نہیں بننا، بلکہ ہم نے کوشش کرنی کہ ہم خود بھی نیک ہوں، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے والے بنیں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنے والے بنیں۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے اور ان بنی اسرائیلیوں کو خاص طور پہ یہ یاد دلایا۔ یہ وہ وقت ہے جب ان کو تورات دی گئی اور تورات میں انہوں نے احکامات پڑھے، کچھ احکامات تو ان کو لگے آسان اپنے مزاج کے مطابق، وہاں تو یہ کہنے لگے جی ہم ضرور عمل کریں گے۔ کچھ احکامات ان کو لگے مشکل جو اپنے مزاج کے خلاف تھے، تو وہاں کہنے لگے جی یہ ہم سے اس پہ عمل نہیں ہوتا، یہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، یعنی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جیسے آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم اپنے ذہن کے مطابق مسئلہ تلاش کرتے ہیں کہ جو میرا ذہن ہے اس کے مطابق مسئلہ مل جائے، یہ نہیں، ہم اس کی تگ و دو نہیں کرتے کہ میں نے اسلام کا یا شریعت کا حکم پوچھنا ہے، اگر وہ مجھے اجازت دے گا، اسلام شریعت میں اس کی اجازت ہوگی تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں جی میں نے چونکہ ذہن بنا لیا، میں نے یہ کام کرنا ہے، لہذا اس کے مطابق مجھے مسئلہ بنا کے دیں۔ یہ صورتحال یہود و نصارہ کی بھی تھی، اور بدقسمتی سے آج ہمارے بہت سارے لوگوں میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی، جس کو علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمارے مزاج کے مطابق آ جائے۔ جب یہودیوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک فرماتے اذ نتقنا الجبل فوقہم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ زمین سے اللہ نے پہاڑ کو اکھاڑا اور پہاڑ ان کے اوپر ایسے آ گیا کأنہ ذلۃ، گویا وہ کوئی چھتری ہو، سائبان ہو، ابھی گرنے لگا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ پہاڑ واقعی ان پر گرنے والا ہے۔ بعض لوگ اس اللہ کی قدرت کو ماننے کی بجائے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ کہنا کہ جی پہاڑ اکھاڑا نہیں تھا بلکہ یہ پہاڑ کے نیچے چلے گئے تھے، یہ ایسی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے نتقنا کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی زمین سے کسی چیز کو اکھاڑ دینا۔ تو اللہ نے پہاڑ اکھاڑ کے ان کے سروں پر لٹکا دیا اور پھر ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو چیز تمہیں دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کتاب کو مضبوطی سے اس پہ عمل پیرا ہو، پکڑو اس کو، اس کے مطابق چلو۔ اب یہاں سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ تو زبردستی چلایا جا رہا ہے،
تو دین میں تو زبردستی نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، دین میں اکراہ تب تک نہیں ہے جب تک بندہ دین قبول نہ کرے۔ کسی کافر کو، یہودی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن جب ایک دفعہ وہ اسلام قبول کر لے گا تو پھر اسلام کے احکامات پر زبردستی چلایا جائے گا۔ دیکھیں، آج پاکستان کا ایک قانون ہے، آپ کسی سعودی عرب کے رہنے والے کو، ایران کے رہنے والے کو، افغانستان کے رہنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق چلو۔ کہے گا میں نہیں مانتا تمہاری قانون، میں اپنے ملک میں ہوں۔ لیکن اگر وہ آ کر پاکستان کی شہریت اختیار کر لیتا ہے تو کیا خیال ہے پھر پاکستان کا قانون زبردستی منوایا جائے گا کہ نہیں منوایا جائے گا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو زبردستی قبول نہیں کروایا جائے گا، لیکن اگر وہ خوشی اور رضا سے اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اسلام کے احکامات پہ زبردستی اس کو چلایا جائے گا۔ قانون آئے گا، تعزیر کا آئے گا، حدود کا آئے گا، قصاص کا آئے گا۔ پھر یہ سزائیں اسی لیے ہے کہ اسلام کے قوانین پہ زبردستی چلو۔ اللہ پاک نے بھی ان کو کہا کہ بھائی اس تورات کو تھامو ورنہ یہ پہاڑ گرنے لگا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام میرے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کا سایہ تا دیر امت مسلمہ پہ قائم و دائم فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نتقنا کا معنی ہلانا بھی ہم کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ہلا ہلا کر ان سے کہا کہ بھائی تسلیم کرو۔ آج دیکھیں زلزلے آ رہے ہیں، زمینیں ہل رہی ہیں، تو یہ پہاڑ جو ہلتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ بھی وارننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ شریعت کے احکامات کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو توڑو مت، بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ تاکہ دنیا میں بھی سزا سے بچو، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِي، جو کچھ اس کتاب میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 9ویں پارے کا نصف پورا ہو گیا، دوسرے نصف کا دروس انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے زندگی رکھی تو سفر حج سے واپسی پہ انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر کرم ہوئی، اللہ نے سفر حج کے لیے قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل روانگی ہوگی۔ آپ تمام احباب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور کوئی غلطی کوتاہی، کوئی جملہ، کوئی سخت بات ایسی ناگوار ہوئی ہو تو سب سے معافی کی بھی درخواست گزار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح محبت کے ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دعا کے بعد آپ حضرات کے لیے اکرام بھی ہے ناشتے کی صورت میں، تمام احباب ناشتہ بھی تناول فرما کر جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک